آج ہم بات کریں گے عربی کی حروف تہجی میں سے 19واں نمبر 90th جی۔ اس لیے کہ یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی کلمات خیر یعنی قرآن کریم کے آیات، احادیث طیبہ کی دعوات اور جتنے بھی اور دیگر کلام خیر بنتے ہیں وہ حروف تہجی یعنی الفابیٹ سے بنتے ہیں۔ ظاہر قرآن کریم کے آیات اور احادیث کی جو دعوات ان کے اثرات اور انوارات ہیں، تو اٹس سیلف یہ جو را میٹیریل جس سے یہ سارا کلام بنتا ہے اس میں یقیناً اثرات و انوارات موجود ہیں۔ وہ پھر مشائخ سلسلہ نے یا اس کے اوپر مشقیں کی اور جو انہوں نے تجربات کے نتیجے میں وہ سب احوال اخذ کیے، وہ پھر امت کے سامنے یہ خزانہ رکھا۔ یہ وہ علوم وہابیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ مشائخ سلسلہ اور یہ کامل کے قلوب پر اتارتے ہیں، اور جن میں جو ہے شمس المعارف کے مصنف علامہ جو ہے بونی رحمۃ اللہ علیہ پیش ہیں، اور دیگر بہت لوگوں نے اس پر وہ کیا۔ تو وہ جو ہے وہ ہیرے موتی چن کے ہم لاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس سے نفع پہنچے۔ تو اس میں آج ہم بات کریں گے حرف غین پر۔ غین جو عین کی طرح ہوتا ہے اس کے اوپر نقطہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں غین۔ تو یہ 19واں نمبر ہے الفابیٹ میں۔ مثلا الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین۔ عین کے بعد اب یہ غین، یہ 19واں۔ تو یہ 19واں آج جو ہے انشاءاللہ اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور غین کا لفظ غیب سے ہے، یؤمنون بالغیب، تو اس لیے بس غیب کے خزانے اس کے ذریعے بڑے کھلتے ہیں، اس میں یہ خاصیت ہے، اور یہ علماء نے اس پہ بہت کچھ لکھا۔ تو غین جو اس کا ایک جو ہے وہ مربع کہلاتا ہے، مربع رزق و عزت، یعنی غیب کے خزانے سے رزق ملے گا اور غیب کے خزانے سے اللہ آپ کو معزز کر دیں گے، لوگوں کی نظر میں مقبول اور محبوب کر دیتے ہیں۔ تو اس کے وہ خاص قسم مربع اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، تو وہ مربع جو ہے رزق و عزت، وہ جو ہے آپ نے 17 مرتبہ اس کو لکھنا ہے ایک رانگ کی تختی پر۔ رانگ، اب رانگ کیا ہے؟ یہ پیتل یا تانبے کی باریک سی ایک پتری لے کے اس کے اوپر اس کو کندھا کر لیں تو دی بیسٹ ہے، ورنہ جو ہے اس کو لکھ لیا جائے کسی ایسی روشنی جو روشنی مٹے نہ۔ وہ رانگ کی جو تختی اس کو عود اور عنبر کی دھونی دے کے، تو وہ رانگ کی تختی وہ آپ اپنے بٹوے میں، اپنے جیب میں اپنے ساتھ رکھیں۔ بس پھر دیکھیں انشاءاللہ غیب کے خزانے سے کیسے اللہ تبارک و تعالی رزق کھولتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ خلق خدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو معزز و محترم کر دیں گے، خلق خدا آپ کی جو اطاعت کرے گی خیر کے اندر، تو اس طریقے سے یہ اس کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ کہ مربع جو ہے وہ مربع جو ہے علوم و اسرار، یہ علوم و اسرار یعنی غیب کے جو ہے علوم کھلتے ہیں اس کے اوپر، وہ اس کے اندر زبردست کی تاثیر۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 100 مرتبہ وہ حرف غین جو ہے نا آپ نے ایک مربع ڈبے کے اندر لکھنا ہے، اسکرین کے اوپر اس کی تصویر آ رہی ہوگی، تو 100 مرتبہ لکھنا ہے۔ دائیں بائیں جو 6 مرتبہ جو ہے آپ نے جو ہے وہ غین لکھنا ہے، اور اوپر جو ہے 7 مرتبہ لکھنا ہے، اور نیچے جو ہے 4 نام اللہ کے لکھنے ہیں، غنی، غافرون اور غفارون اور غفورون۔ یہ اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، تو یہ اس طریقے سے پورا آپ تیار کر لیں۔ یہ تیار کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو عود عنبر کی دھونی بھی دے کے اپنے پاس رکھیں، اور جس نے یہ اس کو رکھا ہوا ہے اپنے ان مقاصد کے لیے، تو وہ 1000 مرتبہ ان 4 ناموں کا ورد کرے گا کسی بھی ٹائم، یا غنیو یا غافرو یا غفارو یا غفورو، یا غنیو یا غافرو یا غفارو یا غفورو، 1000 پورا کریں۔ بس وہ دیکھے پھر اس کے ہوتا کیا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر اسرار غیب کھولیں گے۔ ایک تو علوم مخفیہ، چھپے ہوئے علوم اس پر کھلنا شروع ہو جائیں گے، اس کے قلب کو اللہ اس کے لیے چن لیں گے۔ اور دوسری خوبی ہے کہ مخلوق کے عجائبات کھلیں گے، یعنی خلق خدا کے اندر عجائبات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر مخلوق اپنے خاص رنگ اور ڈھنگ سے بنایا ہے۔ آخر اس میں راز کیا، یہ راز بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے، کیسے یہ رنگ ڈھنگ اللہ نے اس لیے رکھا، یہ رنگ ڈھنگ اس لیے رکھا، تو وہ اسرار، تو یہ جو عجائبات اس پہ کھلیں گے۔ اور تیسرا اللہ کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ جو ہے عام طور پہ تو ہم 100 یا 99 نام ہمیں یاد ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام تو 5000 سے بھی زیادہ ہیں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول، اور بعض فرماتے 35000 تک اللہ کے صفاتی نام ہے۔ تو ان اللہ کے ناموں کے اسرار اور راز کھلیں گے
کہ یہ فلاں نام کس مقصد کے لیے، فلاں نام کے اندر کیا اسرار ہیں، یہ پڑھے تو کیا نام منافع ہیں، تو یہ اسرار کھلتے ہیں۔ تو وہ جو قاری جو اس کی ورد کرے گا وہ اس کو بنا کے رکھ لے اور روزانہ 1000 مرتبہ کرے، ایک چلہ پورا نہیں ہوگا کہ اس اوپر عجائب و غرائب کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ بس اس کے لیے تحمل ضروری ہے کہ یہ نہیں کہ بس وہ عجائب و غرائب کھلنا شروع ہوئے اور یہ جناب زبان اس کی جب وہ ہر عجائب و غرائب کو دنیا کے اندر پھیلانا شروع کر دیا تو ظاہر ہے کہ ذہنی سطح ہر ایک کی ایسی ہوتی نہیں ہے کہ اس کو قبول کر سکے، نیا فتنہ کھڑا نہ ہو۔ لیکن بہرحال وہ اگر لطف لینا چاہتا ہے عجائب و غرائب کی تو اس کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ کبھی اظہار بھی کر دیا کسی موقع پہ تحدیث نعمت کے طور پہ کسی عجیب و غریب علم عظیم کا، تو اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ تو یہ منافع جو ہے اس کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں۔ خاص طور پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہیں، علماء اور صلح ہیں، یا جو دوسرے فنی علوم پڑھ رہے ہیں، وہ اگر اس کی پابندی کریں یا بچوں کے لیے پابندی کروائی جائے تو بڑی جلدی وہ مناظر علم جو طے کریں گے، یہ اس کے اندر فائدہ۔ اور تیسرا جو ہے مربع ہے، مربع کلام خیر۔ کلام خیر کا مطلب ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ میری کوئی خام خواہ بدگوئی نہ کرے، بلکہ مجھے کریڈٹ بھی دے، اگر کوئی اچھی بات کی تو اچھی بات کا کریڈٹ بھی ملے، کوئی بری بات کی ہے تو ٹھیک ہے اس کی تنبیہ بھی ہو تاکہ میں لوٹوں، لیکن بلا وجہ ہی ایک آدمی بدگوئیاں کر رہا ہے، بلا وجہ آپ کو ایزا تسلی انڈر اسٹیمیٹ کر کے نقصان تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ چیزیں نہ ہوں۔ اس کے لیے زبردست اس میں تاثیر، اور وہ بھی مربع آ رہا ہے تو مربع کلام خیر جو ہے وہ تیار کر کے اس کو جو ہے ایک چاندی کی پتری کے اوپر تیار کر کے چاندی کی انگوٹھی میں نگینے کے طور پہ لگا لے، یا چاندی کی انگوٹھی اس انداز سے چورس میں اس کے اوپر یہ مربع سیٹ کروا لے۔ اور یہ اچھا اس کے اندر ایک نام لکھنے کا بھی آپشن ہے، وہ نام تکسیر کے ساتھ لکھا جائے گا، جیسے میں نے یہاں پر مثال دی ہے ناصر علی کی۔ اگر ناصر علی بندے کا نام ہے وہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی تکسیر کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے نام کا پہلا حرف، پھر اس کے بعد لفظ غین، پھر اس کو دوسرا، پھر غین، وہ ناصر علی کے ساتھ پورا غین کو جوڑ دیا، وہ اس کے نیچے وہ کندہ کر دیا اور وہ انگوٹھی پہن لے۔ بس پھر تماشا دیکھے، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کے بارے میں کلام اچھی بات کریں گے، اور جناب بدگوئی کوئی نہیں کرے گا، کوئی کر ہی نہیں سکے، بدگوئی کرنا بھی چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی تنبیہ ہوگی کہ بدگوئی سے باز آ جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دوستوں سے تو پناہ مانگی جو مکار ہیں، کیونکہ فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من خلیل ماکر، یا اللہ ایسے مکار دوست سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ جب وہ میری جو ہے وہ نیکی کو دیکھتا تو اس کو دباتا ہے، میری برائی دیکھتا تو اس کو پھیلاتا ہے۔ تو مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے نیکی دیکھے تو اس کو کریڈٹ دے، برائی دیکھی ہے تو اس کو اصلاح صلاح دے کہ یار یہ نہ کرو، بجائے اس کے وہ برائی پھیلاتا ہے اور اچھائی چھپاتا ہے۔ تو یہ مکر جو دوستوں کے اندر ہوتا ہے یہ نقصان دیتا ہے، یہ اگر کسی نے کر لیا تو مکار دوستوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ یہ زبردست تاثیر۔ اب ایک شخص کہتا ہے یار یہ پتری بنانا اور یہ نہیں ہوتا، مجھے پڑھنے کا بتا دو۔ ہر ذوق کے لوگ ہوتے ہیں، ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں یہ پڑھنے کا بتا دو۔ بہت اچھی بات ہے، پڑھنا تو اصل ہے، یہ تو بنائے اس لیے کہ بھی پڑھنے کا ذوق ختم ہو گیا، مشاغل اتنے ہیں، بھائی یہ بنا کے جیب میں رکھ لو، اللہ کی رحمت آتی رہے گی، یہ تو اس لیے بنا، لیکن اصل تو وہی ہے، زبان سے پڑھیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ اللہ کے 3 نام، تو وہ آپ نے اس کو پڑھنا، یا غنیو، یا غفارو اور یا غفورو۔ اس میں یا غافرو نہیں ہے جو پرتری پہ لکھا تھا، نہیں، اس پڑھنے میں 3 ہے، یا غنیو، یا غفارو، یا غفورو۔ یہ 313 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی 313 دفعہ پڑھ کے آپ اپنے مقاصد کی دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 120 دن کے اندر ہی آپ کے اوپر جو منافع ظاہر کرنا شروع کر دیں گے۔ روز پڑھیں، روز پڑھیں، وقت متعین کر لیں کہ فلاں وقت کرنا ہے، میں نے جگہ بدلتی رہے کوئی بات نہیں کہ مطلب عشاء کے بعد کرنا ہے تو عشاء کے بعد ہی روز کرے، لیکن جگہ اگر بدل گئی کوئی بات نہیں، لیکن وقت نہ بدلے۔ بس یہ انشاءاللہ 120 دن کا ٹوٹل یہ ہے، لیکن اس دوران میں انشاءاللہ اس پہ انوارات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوب۔ حضرت جیسے ہی آپ نے پہلا لفظ کہا غین کے بارے میں، جیسے غیب آپ نے کہا، یہ پہلا لفظ آپ نے کہا، مجھے 2008 یاد آ گیا۔ اچھا، کیوں؟ آپ کا اور ہمارا پہلا پروگرام تھا غیب کی باتیں، ٹی وی 1 کے اوپر، یہی تھا نا، غیب کی باتیں۔ اور وہ غیب کی باتیں ایسی ہی تھیں ساری کہ وہ مطلب غیب سے جو سارے
علوم تھے اور جو سائنس تھی، سائنس بالکل جو پتہ نہیں تھا ہم لوگوں کو، جو جہاں سے آپ نے ہماری شروعات کی اور ہماری تعلیمات کی، تو وہ غیب کی باتوں سے لے کے آج غین آ گیا ہے. غیر آ گیا. صحیح بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آپ نے میرے سوال کا جواب دے دیا آخر میں، اور وہ سوال یہ تھا کہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ تختی بنانی، یہ انگوٹھی بنانی بظاہر تو آسان ہے، بن سکتی ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی سستی کر جاتا ہے، خاص طور پہ ان ملکوں میں. یہاں پہ مشکل ہے، پاکستان کے لیے آسان ہے. تو آپ نے اس کا مجھے حل بتا دیا کہ 120 دن صرف 313 دفعہ اور 3 نام، 4 بھی نہیں 3 نام. تو یہ آپ نے بتا دیا. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آج کل بدخوئی جو ہے یہ ایک فیشن بھی ہے، دوسری کی برائی کرنا خواہ بغیر کسی وجہ کے. شریف آدمی کو پتہ بھی نہیں، لیکن 4 لوگ بیٹھے ہوں تو کسی ایک کی برائی کرنی ضروری ہے، کسی ایک نے کرنا. مجلس گرم نہیں ہوتی، اس کی مجلس گرم نہیں ہوتی. تو اس کے لیے کلام خیر حاصل کرنے کا یہ طریقہ ہے جو آپ نے ابھی بیان کیا. اور اس کے علاوہ بہت سی جو سائنس ہے اس میں، جو اسرار اور جو معلومات ہیں اللہ کے، جیسے شاید 35,000 نام ہیں یا 5,000 نام ہیں، ان کی جو معلومات ہیں وہ اس طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں، اور ان کے جو مطلب ہیں، جو ان کا مقصد ہے، وہ یہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیوں ہے. تو یہ تو بہت بڑی سائنس ہے جس کا جو ہمارے پاس ہے، ہم آپ پیش کر رہے ہیں رحم ٹی وی کے اوپر ابھی، اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. تو حضرت یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بڑی کام کی باتیں ہیں. میں تو کہتا رہتا ہوں ہر دفعہ کہ یہ ملتی نہیں ہیں. 5 منٹ میں کہاں سے کہاں بات آپ نے پہنچا دی. قدردان چاہیے، قدردان چاہیے، سمجھنے والے چاہیے. اور میں کہوں گا کہ بار بار دیکھیں اس پروگرام کو، اسی سیگمنٹ کو. یہ تو سیگمنٹ ہی علیحدہ بن کے فیس بک پہ آ جاتا ہے یا یوٹیوب پہ آ جاتا ہے. آپ دیکھیں اور سمجھیں اور عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں. اسی لیے مقصد یہی ہے اور کچھ نہیں. اور مفت کے مفت، نو چارج. صحیح بات ہے. بہت شکریہ حضرت، تھینک یو سو ویری مچ.